السلام علیکم پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ہب اور آج ہم ڈسکس کرنے جائیں گے پارٹس آف اسپیچ. تو ماڈرن گرامیرینس کے لیے پارٹس آف اسپیچ 9 ہیں، جن کو ہم کچھ ایسے بیان کرتے ہیں کہ ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، پریپوزیشن، انٹرجیکشن، کنجیکشن اور آخر میں آرٹیکلس. تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ماڈرن گرامیرینس کے لیے پارٹس آف اسپیچ 8 کی بجائے 9 ہے، اور وہ آرٹیکلس کو بھی پارٹ آف دا اسپیچ سمجھتے ہیں. اور چونکہ ماڈرن لینگویج کو، انگلش کو ہم ماڈرن گرامر کی اپروچ سے ہی سیکھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ہم اسے بھی بالکل اسی طرح ڈسکس کریں گے جیسے کہ باقی پارٹس آف اسپیچ. تو شروع کرتے ہیں ناؤن سے. ناؤن کی جو ڈیفینیشن ہم اسکول میں پڑھتے آتے ہیں یا جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ کچھ یوں ہوتی ہے کہ ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ، یعنی کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں. لیکن اگر ہم اسے ناؤن کے بارے میں اپنے کنسیپٹس کو کلیئر کرنا چاہیں گے تو ہم اس ڈیفینیشن میں کچھ ایک دو الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اٹ کین بی دا نیم آف سم آئیڈیا اور اٹ کین بی دا نیم آف سم کوالٹی ایز ویل. لائک ایسے کافی سارے ناؤنز ہوتے ہیں جو کہ نہ تو پرسن ہوتے ہیں، نہ پلیس ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی تھنگ ہوتا ہے، لیکن اسٹل ہم اسے ناؤن کہتے ہیں. فار ایگزامپل بریوری ایک ایسا ناؤن ہے جو کہ کسی کوالٹی کا نام ہے، نہ تو یہ کوئی شخص ہے، نہ کوئی چیز ہے اور نہ ہی کسی جگہ کا نام ہے. تو ہم اس کو کچھ ایسے بیان کریں گے کہ کسی شخص، جگہ، کسی چیز، کسی خیال یا خوبی کا نام، یعنی کوئی بھی نیمنگ ورڈ ناؤن کہلائے گا. اور اس کی ایگزامپلز میں ہم بالکل اسی طرح علی، راولپنڈی، چیئر، بریوری etc. اس کے بعد ناؤن کے بعد جو پارٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں پارٹس آف اسپیچ میں سے، تو وہ ہوتا ہے پروناؤن. پروناؤن کی ڈیفینیشن ہم کچھ یوں کریں گے کہ ناؤن کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ، یعنی کہ the words we use instead of nouns. For example, he, she, it, I, we, you, they وغیرہ. تو ایسے تمام الفاظ جو ہم کسی ناؤن کی جگہ استعمال کرتے ہیں وہ پروناؤن کہلاتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے وربس کی. وربس کو ہم کچھ یوں پڑھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم ایکشن ورڈز کہتے ہیں، یعنی جو کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے اس کو ایسے پڑھیں گے کہ وربز وہ تمام الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ کافی سارے ورب جو ہیں وہ ایکشن ورڈز نہیں بھی ہوتے، یعنی کہ وہ اسٹیٹو وربز کہلاتے ہیں جو کسی چیز کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم ایک سمپل سا ایک سینٹینس لے لیں کہ ہی پلیز کرکٹ، تو اس میں آف کورس پلے ایک ایکشن ورڈ ہے، لیکن اگر ایک ایسا سینٹینس ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ شی از اے ڈاکٹر، تو یہاں پہ جو ورب ہے از، یہ کوئی ایکشن ورڈ نہیں ہے بلکہ کسی
کی کسی ناؤن کی اسٹیٹ کو ظاہر کر رہا ہے، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اسٹیٹو ورب ہے، اور اس کا وربس کا کام صرف ایکشن ورڈز ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کے ظاہر ہونے کو بھی یہ ایکسپریس یا ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو پارٹس آف دا اسپیچ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایڈورب۔ تو ایڈوربس جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایڈ ورب یعنی کہ ورب کے میننگز میں ایڈیشن کرنے والے، ایڈ کرنے والے یا اضافہ کرنے والے، تو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ورب کے معنی میں اضافہ کرتے ہیں یا اس میں شامل ہو کر، کسی سینٹینس میں شامل ہو کر ورب کے میننگز کو مزید کلیئر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم ایک سینٹینس پڑھتے ہیں کہ شی رائٹس ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایسے بیان کریں یا کچھ اس انداز میں لکھیں کہ شی رائٹس سلولی، تو سلولی ایک ایڈیشنل ورڈ ہے جو کہ اس سینٹینس کے میننگز کو مزید کلیئر کر دیتا ہے، یعنی ہمیں یہ بھی بتاتا ہے یہ ورڈ سلولی کہ کس انداز میں لکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے تمام الفاظ جو کسی ورب کے معنی میں اضافہ کرنے والے ہوں وہ ایڈوربس کہلاتے ہیں، اور اس کی اکثر ہمیں ایسے الفاظ ملتے ہیں جو کہ ایل وائی میں اینڈ کرتے ہیں، یعنی ان کے اینڈ میں یہ لیٹرز آتے ہیں جیسے کہ ایل وائی، جیسے کہ سلولی، بیوٹیفلی، فاسٹلی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام ایڈوربس جو ہیں وہ ایل وائی میں ہی اینڈ کریں۔ ایڈوربس کے بعد باری آتی ہے ایجیکٹیوز کی، اور ایجیکٹیوز جو ہیں یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ کسی ناؤن کی خوبی یا خامی کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ناؤن کے لیے ہم ورڈ یوز، ناؤن ہے جس کو ہم چیئر کہتے ہیں، یعنی کہ چیئر، کرسی، اس کے لیے ہم ایک ورڈ یوز ایسا کرتے ہیں کہ اولڈ چیئر، تو اولڈ ہونا اس چیئر کی خوبی یا خامی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کافی سارے بوئے، ہم بوئے کے لیے کہتے ہیں کہ ٹال بوئے، شارٹ وومن، تو ایسے تمام الفاظ جو کسی ناؤن کے لیے استعمال کیے جائیں اس کے میننگز میں اضافہ کرنے کے لیے یا اس کو مزید کلیئر کرنے کے لیے، جیسے کہ ایڈورب کے کیس میں ہے، یعنی ایڈوربس وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی وربس کے میننگز میں اضافہ کرتے ہیں، اور ایجیکٹیوز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی ناؤن کو مزید واضح کرتے ہیں یا ان کے میننگز میں کو مزید کلیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ویورز باری ہے پریپوزیشنز کی۔ تو پریپوزیشنز ایسے الفاظ، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں جن کا کام کسی ایک سینٹینس کے دو حصوں کو ملانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آن، ایٹ، ان، آف، فرام وغیرہ۔ اب ایک سینٹینس ہے جس کو کچھ یوں لکھتے ہیں کہ دا بک از آن دا ٹیبل، تو اس میں آن ایک ایسا چھوٹا سا ورڈ ہے جس کو اگر آپ حذف کر دیں تو آپ کے سینٹینس کے میننگز بالکل ضائع ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل دا بک از آن دا ٹیبل سے آن حذف کرنے کے بعد سینٹینس کچھ یوں بن جاتا ہے کہ دا بک از اینڈ دا ٹیبل، دونوں پارٹس میں، اس سینٹینس کے دونوں پارٹس میں کوئی ربط قائم نہیں رہتا۔ لہٰذا پریپوزیشنز وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں جو ہوتے تو چھوٹے ہیں یا ان کے کوئی خاص معنی نہیں ہوتے، لیکن ان کا فنکشن کافی بڑا ہوتا ہے یا یہ سینٹینس کو میننگ دینے کا رول پلے کرتے ہیں۔ پریپوزیشنز کے بعد باری آتی ہے انٹرجیکشنز کی۔ انٹرجیکشنز جو ہیں یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے کوئی پرٹیکولر میننگز نہیں ہوتے، لیکن یہ خوشی، غمی یا حیرانگی کا اظہار کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں یا ہمارے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں۔
فار ایگزامپل ہمیں کافی سارے ایسے انگلش لینگویج میں ورڈز ملتے ہیں جیسے کہ الاس، اہا، یاہو، ہرا، ایسے کافی سارے ورڈز ہیں جو بظاہر کوئی معنی نہیں رکھتے لیکن کسی خوشی، غمی یا حیرانگی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور انٹرجیکشنز کے بعد باری آتی ہے کنجیکشنز کی۔ تو کنجیکشنز جو ہے یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا کام دو سینٹنسز کو آپس میں ملانا ہوتا ہے یا دو آئیڈیاز کو ملانا ہوتا ہے۔ یہ آئیڈیاز ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف بھی ہو سکتے ہیں۔ لائک ہم کہتے ہیں کہ علی از اے گڈ بوائے، ہی از آنیسٹ مین، یا ہی از آنیسٹ بوائے اینڈ ہی گوز ٹو اسکول ریگولرلی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور جگہ ہم کہتے ہیں کہ علی از این آنیسٹ بوائے بٹ ہی از ناٹ پنکچوئل۔ تو علی کا آنیسٹ ہونا ایک الگ یا ایک مثبت جملہ ہے، جبکہ ہی از ناٹ پنکچوئل ایک منفی جملہ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں یا اپوزٹ ہیں، لیکن ایک کنجیکشن بٹ لگا دینے سے ہم ان دونوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں اور یہ ایک سینٹنس بن جاتا ہے۔ لائک علی از این آنیسٹ بوائے بٹ ہی از ناٹ پنکچوئل۔ دو سینٹنسز کو ایک ورڈ بٹ کی مدد سے ہم ملا کے ایک سینٹنس بنا لیتے ہیں۔ تو ان کو ہم ایسے الفاظ کو جو کہ دو سینٹنسز کو آپس میں ملاتے ہیں یا دو آئیڈیاز کو آپس میں ملا کے ایک بناتے ہیں، انہیں ہم کنجیکشنز کہتے ہیں۔ اس لیے کنجیکشنز کو اکثر ہم ایسے بھی ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ ان کو جوائننگ ورڈز کہا جاتا ہے، جیسے کہ ناؤنز کو نیمنگ ورڈز، وربز کو ایکشن ورڈز۔ تو اسی طرح آپ یہ کہہ لیں کہ کنجیکشنز کو جوائننگ ورڈز کہا جاتا ہے، جبکہ جو ماڈیفیکیشن والے ہیں یعنی کہ ایڈجیکٹیوز اینڈ ایڈوربس تو انہیں اکثر ماڈیفائرز بھی کہتے ہیں۔ تو ویورز اب ہے آخری آرٹیکلز۔ آرٹیکلز کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اکثر لینگویجز میں نہیں بھی پائے جاتے۔ فار ایگزامپل اردو میں آرٹیکلز نہیں پائے جاتے۔ اس طرح مختلف اگر آپ مزید کچھ زبانوں کو دیکھیں تو شاید اس میں بھی آپ کو آرٹیکلز کا وجود نہیں ملتا، لیکن آرٹیکلز انگلش لینگویج میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹ آرٹیکلز اینڈ انڈیفینیٹ آرٹیکلز۔ ڈیفینیٹ آرٹیکلز دا کہلاتا ہے، ٹی ایچ ای دا، جبکہ انڈیفینیٹ آرٹیکلز جو ہے وہ اے اور این کہلاتے ہیں۔ ان کے مختلف فنکشنز ہوتے ہیں جن کے مطابق ہم ان کو یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ڈیفینیٹ آرٹیکلز کو کسی چیز کو مخصوص بنانے کے لیے یا کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ یا اس سے پہلے دا کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ انڈیفینیٹ آرٹیکلز اکثر کاؤنٹ ناؤنز کے ساتھ یوز کیے جاتے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، اور دیکھتے رہیے لرننگ ہب۔ اللہ حافظ۔